میں دعوت سخن دیتا ہوں جانشین سرکار فخر العلماء حجت الاسلام والمسلمین خطیب حضرت مختار عزت مآب عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں محفل کے فضائل و خطاب فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات. حضرات ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد وعلیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی. ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد وعلیہ. حضرات قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بانی مدرسہ اور بانی محفل سرکار فخر علماء عالی جناب مولانا مرزا احمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ اور سابق سیکریٹری اور سرپرست اور اس محفل کے خطیب ام محترم خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اعلی اللہ مقامہ اور خطیب العرفان عالی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب اعلی اللہ مقامہ کے روح کو ایصال فرما. حضرات مجھے کچھ زیادہ دیر آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے. حصول ثواب کے لیے چند باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. پیغمبر اسلام کا مشہور و معروف ارشاد گرامی کہ جس میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. اور خالی اتنے ہی نہیں ارشاد فرمایا بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی موڑے. یعنی مولائے متقیان کا راستہ حق کا راستہ ہے. دنیا حق کی تلاش کرتی ہے اور حق امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کے اتباع کر رہا ہے. یاد رکھیے کہ جسے بھی انسان حق سمجھ رہا ہے اگر یہ پرکھنا ہے کہ وہ حق ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ حضرت علی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. حضور ختمی مرتبت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ آپ برابر حق کا تعارف کراتے ہیں، حق کو بتاتے ہیں، حق کی بات کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیا ہم حق کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا تعجب نہ کیجیے گا کہ ایسا سوال اس نے کیوں کیا. ارے جب اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور حضرت موسیٰ کی قوم بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ اور موسیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے آسمان کے فرشتے ہیں، یہ دوسرے آسمان کے ملائکہ ہیں، مگر وہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بغیر دیکھے واپس نہیں جائیں گے. تو جب اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ ہو سکتا ہے تو وہ حق کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہا ہے. تو حضور ختمی مرتبت نے
ایک حجرے کی طرف، ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ جا اس میں حق ہے۔ سوال کرنے والا بھی ایسا تھا کہ وہ گیا، دیکھا تو حجرے میں سوائے علی کے کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر صحیح ہوتا تو سمجھ جاتا کہ حضرت حق ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا حق کو دیکھنے کا کہ ہمیں حق دیکھنا ہے، آپ نے مجھے بھیجا، وہاں حجرے میں علی ہیں اور تو کچھ نظر نہیں آیا، مجھے حق دیکھنا ہے۔ پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا، حجرے کی طرف اشارہ کیا، اس حجرے میں چلا جا۔ وہ حجرے میں گیا، پھر حضرت کو پایا، پھر منہ بناتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد کہتے ہیں وہاں علی نظر آ رہے ہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ نبی سے پھر اس نے حق کے دیدار کا مطالبہ کیا تو نبی نے ارشاد فرمایا حجرے کی طرف چلا جا۔ حجرے میں گیا، پھر علی نظر آئے۔ اب آ کے کہتا ہے کہ 3 مرتبہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے حق دکھائیے، آپ نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، میں حجرے میں گیا تو مجھے علی کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کیا تو علی سے ہٹ کے حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے؟ علی ہی کا نام حق ہے، علی کی ولایت حق ہے، علی کی محبت حق ہے، علی کی امامت حق ہے۔ عزیزان گرامی، تو اگر حق کی تلاش ہے تو امیر کائنات کی محبت اور ان کی ولایت پر چلنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے میں برابر ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس محفل میں بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے ماشاءاللہ سے یہاں بہت سے یوٹیوب چینل اور آپ تک میری آواز کو پہنچانے کے لیے اور شعراء اکرام کے کلام کو پہنچانے کے لیے خدا سلامت رکھے نوجوانوں نے ایک صحیح کی ہے، اور جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں یا لکھنؤ سے باہر ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان تک مجالس اور محافل ان یوٹیوب چینلز کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اس وقت نیٹ کا زمانہ ہے، دنیا گھر بیٹھے انسان دیکھ لیتا ہے، اور بہت سے ویوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، فیس بک ہو یا یوٹیوب کے اوپر ہو یا واٹس ایپ کے اوپر، کبھی کبھی آپ ایسی کلپس دیکھتے ہیں کہ جس میں دیکھ کر تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنوں میں سے نہیں ہے، مسلمان مگر فقہ آل محمد کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ جب تقریر کرتا ہے شان اہل بیت میں اور امیر المومنین کی مدح خوانی کرتا ہے تو کبھی کبھی ہم بھی یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ایسی تقریر تو ہم بھی نہیں کر پائیں گے، اور کتنے اچھے فضائل پڑھے اور کتنی اچھی بات کہی۔ یقیناً مولائے متقیان کا ذکر ہے ایسا کہ جب انسان زبان کھولے گا مسلمان تو مسلمان کافر بھی اگر علی کے حق میں بولتا ہے تو ایسا بولتا ہے کہ مسلمان میں بے حیرت رہ جاتے ہیں۔ مسلمان تو پھر تکلف سے بات کرتے ہیں، اگر عیسائی بولتا ہے تو وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے کہ یا دنیا اس نے خلق کی ہے یا دنیا اس کے سامنے خلق کی گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، کسی کو روکا نہیں جا سکتا ہے، اور مولا کی شانی یہ ہے کہ جو بھی مولا کے بارے میں بولے گا وہ ایسے ہی بولے گا کہ مولا کے فضائل پڑھے گا، کیونکہ مولا کے زندگی میں کوئی نقص ہی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرے۔ جب گفتگو کرے گا تو مولا علی علیہ السلام کا ذکر فضائل ہی کے ذریعے کرے گا۔ لیکن میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنوں سے اچھے فضائل پڑھ رہا ہے۔ ہاں دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ میری کہی ہوئی بات جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے میری فکر میں کوئی غلطی بھی ہو، لیکن جو میں سوچتا ہوں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ٹھیک ہے آپ پڑھ رہے ہیں، مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر امام اول کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آپ بلا فضل خلیفہ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ سوال اس بات کا ہے۔ علماء اکرام تشریف فرما ہے، صاحبان علم تشریف فرما ہے، ایک مدرسے میں محفل ہو رہی ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ اپنی اصلاح کے لیے ڈیس پہ بیٹھے ہوئے علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ امام کیوں نہیں مان رہے؟ آپ بلا فضل خلیفہ کیوں نہیں مان رہے؟
ساری خوبیاں حضرت علی کی بیان کر رہے ہیں. پھر چلیے تعریف ان کی کر رہے ہیں, ان کی بات کو نہیں مان رہے ہیں. میں ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پر جشن ہو رہا ہے, یہاں ایک بزرگوار بیٹھے ہوئے قصیدہ بھی پڑھ رہے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں اور جھوم بھی رہے ہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جب محفل ختم ہوئی اور نماز صبح کا وقت آیا اور اذان صبح کی بات آئی تو اسٹیج سے سب اٹھے, وہ بھی اٹھے, وہ بھی رات بھر محفل سن رہے تھے اور اشعار کی تعریف کر رہے تھے, نعرے وغیرہ بھی لگا رہے تھے. لیکن جب اذان کی بات آئی تو ان کی اذان میں ہماری اذان میں فرق. وضو کی بات آئی, طریقہ وضو میں فرق. طریقہ نماز کی بات آئی, طریقہ نماز میں فرق. اب میں نے دریافت کیا کہ دونوں رات بھر اسٹیج پر بیٹھے, ساتھ میں انہی نے پوری محفل سنی اور ہر شعر پہ دونوں ساتھ تعریف کر رہے تھے. یہ کیا ہو گیا کہ اذان الگ, طریقہ وضو الگ, طریقہ نماز الگ. بھئی پوری توجہ کیجئے گا. کیا دیکھئے یہ فقہ جعفریہ پر عمل کرتے ہیں اور یہ فقہ جعفریہ سے الگ فقہ پہ عمل کرتے ہیں. بھئی یہ کیوں؟ یہ فقہ جعفریہ کیا ہے؟ کیا یہ فقہ علویہ ہے, یہ فقہ محمدیہ ہے جو مطابق لوح محفوظ ہے. اما رات بھر علی کی تعریف کی اور جب فقہ میں کوئی عمل کیا تو خلاف فقہ اہل بیت کیا. تو یہ کون سی تعریف ہے, یہ کون سی محبت ہے؟ کوئی آیا زیارتوں سے واپس اور حرم امیر المومنین کی تعریف کی اس نے اور کہا ہمیں یہ بھی شرف ملا کہ حمایت اللہ عظمیٰ علی حسین سیستانی صاحب سے ملے, اور صاحب مصافحہ کیا تو ہاتھ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. گفتگو سنی تو اٹھنے کو وہاں سے دل نہیں ہو رہا تھا, اور بس چہرے پر نور ان کے اتنا تھا کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے تھے. اور بس کیا کہنا, میں نے کہا کہ ارے صاحب کیوں نہ ایسا ہو, عالم دورہ ہیں, مجتہد ہیں. جیسے میں نے یہ کہا ویسے وہ چھٹک کے 2 قدم دور کھڑے ہو گئے. کہ دیکھیے یہ سب باتیں مجھ سے نہ کیجئے, ان کی صورت اچھی ہے, گفتگو اچھا ہے, اچھی ہے, علم اچھا ہے, مگر ہم انہیں یہ نہیں مانتے. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ بھی ماننے اور تعریف کرنے سے فائدہ ہی کیا ہے جب آپ ان کی اصل نہیں مان رہے ہیں. اب حضرت علی کے فضائل تو آپ پڑھ رہے ہیں, جب ہم نے کہا بلا فضل ہیں تو آپ بگڑ گئے, جب ہم نے کہا امام اول ہیں تو آپ بگڑ گئے, جب ہم نے کہا معصوم ہیں تو آپ کا چہرہ اتر گیا. تو عزیزان گرامی, برادران ایمانی, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم نے حضرت کو مانا تو ہم نے انہیں معصوم مانا, رسول کا بلا فضل خلیفہ مانا, امام اول مانا. رات میں دن میں کسی وقت بھی, میں تو دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ اگر 1-8% آدھے % یا کچھ % بھی ایسے ہماری ملت میں ہوں جو فقہ آل محمد کے عمل میں کوتا ہوں, مثلا پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور وہ نیک راستے پر آ جائیں اور صوم و صلات کے پابند ہو جائیں. توجہ کیجئے گا. لیکن ایک بات آپ سوچئے, مثال کے طور پر ایک شخص, ایک لڑکا بے دین سمجھا جاتا ہے کہ صاحب یہ دیندار نہیں ہے, اذان ہو رہی ہو دیکھے کرکٹ کھیل رہا ہے, وہاں مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, یہ چھت کے اوپر کنگھیا اڑا رہا ہے. بری بات ہے, غلط بات ہے. وقت نماز آئے تو اس کا احترام کرنا چاہیے, جلدی سے نماز کو واجب کو ادا کرنا چاہیے. صاحب وہ بے دین جو تھا, جو مسجد کا منہ نہیں دیکھتا تھا اور رمضان کا لحاظ نہیں رکھتا تھا, میں ایسے لوگوں کے فیور میں نہیں ہوں, غلط ہیں وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں. لیکن جب کوئی فقہی مسئلہ آیا تو وہ کسی مولانا صاحب پاس آیا, کسی مدرسے میں آیا,
مثلاً اس کی شادی کا وقت آیا تو اس نے مطابق فقہ اہل بیت کی. اگر بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور ساتھ میں رہنا دشوار و مشکل ہو گیا اور اب مسئلہ طلاق تک معاملہ پہنچ گیا تو اس نے گھر بیٹھے طلاق 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 کر کے طلاق نہیں دے دی. شاید نکاح پڑھوانے میں اس نے مولوی صاحب کو لفافہ نہ دیا ہو مگر طلاق میں وہ 10,000 دینے پر تیار ہے. مگر مطابق فقہ اہل بیت. ہائے توجہ آپ کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ مطابق فقہ اہل بیت. اب اگر حالات صحیح ہیں اور اللہ نے اسے صاحب اولاد کیا، اب وہ تھا بے دین مگر گھر کے بزرگوں نے کہا عقیقہ کراؤ، تو کسی مولوی صاحب کو فون کر رہا ہے، کسی مدرسے میں آ رہا ہے، ولادت ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ بتائیے مولوی صاحب عقیقہ کئے دن میں ہونا چاہیے ہے اور اس کے احکام بتا دیجئے. میرے کہنے کا، میں کہاں تک مثالیں عرض کروں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے گا وہی بچہ بڑا ہوگا روزہ خوشائی کرے گا. تو اب ترک سحر اور افطار کا وقت بھی وہ مطابق فقہ اہل بیت دیکھ رہا ہے. تو ایسے وہ دیندار ہیں مسجد کا کبوتر بنے ہوئے ہیں. دیکھیں دو چار طرح کی بات میں عرض کر رہا ہوں، بالکل مطلب آواز میری ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ مسجد کے کبوتر بنے ہوئے ہیں لیکن جب بھی فقہ پر عمل کرتے ہیں تو خلاف فقہ آل محمد عمل کر رہے ہیں. یہ بے دین ہے مگر جب بھی شریعت کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ فقہ آل محمد کیا کہہ رہی ہے. تو میں ایسے دیندار سے کہ جو مطابق فقہ آل محمد عمل نہیں کر رہا ہے، ایسے بے دین کو بہتر سمجھتا ہوں. ایک صلوات بھیج دیجئے گا محمد و آل محمد پر. حضرات اتنا شعور ہم سب میں ہونا چاہیے. ہمارا مذہب اخلاق ہے. ہم کسی پر کوئی الزام یا کوئی بہتان نہیں لگاتے، لیکن کم از کم اپنے نوجوانوں کو اتنا تو بتا ہی دیں کہ ہم جیسے بھی ہیں کہلاتے اہل بیتی کے ہیں. میں جب صدام کے ملعون کے زمانے میں عراق گیا تو اتفاق سے جب میں پہنچا ہوں، میں کسی قافلے میں نہیں تھا، تو حالات وہاں کے بہت خراب تھے اور ذریعے مطہر کے قریب زائرین کا ہجوم بہت ہی کمتر نہیں کے برابر. یعنی مجھے یہ سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ اس سے زیادہ تو زائرین ہمارے یہاں جو شبیاں ہیں روزوں کی اس پہ ہوتے. تو بیٹھا تھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے کہا مولا میں جیسا بھی ہوں پہچانا آپ ہی کے ذریعے جاتا ہوں. میری جو بھی عزت ہے مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی عزت میری ہے وہ آپ کی نالین پاک کے صدقے میں ہے. اور شاید میں اپنے کیے ہوئے بعض گناہوں کو بھول بھی گیا ہوں، لیکن آپ کے علم میں وہ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے میں نے اسے انجام دیے. مولانا ادھر تشریف لے آئے، اوپر اسٹیج پہ تشریف لے. ایک بلند تر صلوات اور بھیج دیجیے گا محمد. حضرات وقت تو جتنا مجھے بولنا چاہیے تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مدعوین مقامی شورا اکرام ہیں تھوڑا سا دیکھیے ان کا انتظار بھی ہے. تو اگر 2-4-10 منٹ تقریر بڑھ جائے تو آپ مجھ پر ناراض نہ ہوئیے گا. ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. تو میں نے مولا کی بارگاہ میں کیا میں جیسا بھی ہوں صاحب ہوں آپ ہی کے در کا غلام اور آپ ہی کے ذریعے پہچانا جاتا ہوں. ایک لکڑی
बांस की शक्ल में होती है, लेकिन जब वो अलम की छड़ बन जाती है तो अशरफुल मखलूकात भी उसे चूमते हैं। एक कपड़ा दुकान में है, वो कपड़ा है, लेकिन जब वो अब्बास के अलम का फरेरा बन जाता है तो लायक ताज़ीम हो जाता है। एक घोड़ा अस्तबल में बंधा है तो वो घोड़ा है, आदमी उस पर सवार हो रहा है और न चूम रहा है न एहतराम कर रहा है, लेकिन जब सरकार शहादत के जुलजना की शबी बन जाता है तो लोग उसका इकराम करते हैं। तो मौला मैं जैसा भी हूँ अब मंसूब आप ही की तरफ हूँ। जो मेरी कोताहियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो ऐब हैं, उन्हें दूर फरमाइए और जो गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ कराइए और माफ़ कीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मामला हम सभी का है। हम जो फ़वायद उठाते हैं दुनिया में वो भी इनके सदक़े में उठाते हैं। अब रजब का महीना है, ये रजब शाबान, आज यहाँ बुलाए जा रहे हैं खिलाने के लिए, आदमी हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, नज़र में तशरीफ़ लाइएगा। तो दुनियावी फ़वायद में से भी है कि हम अहले बैत के दीवाने हैं, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले हैं, तो साहब हमारी इज्जत हो रही है। और आखिरत में भी, मरने के बाद भी हम जैसे भी हैं पहचाने उन्हीं के ज़रिए जाते हैं। अगर नुकसान की बात आती है, हमारे पड़ोसी मुल्क में आप अक्सर ये सुनते हैं, इतने मार दिए गए, इतने कत्ल हो गए, फुला आलिम को धमाके से उड़ा दिया गया और फुला शायर के गोली मार दी गई। किस बुनियाद पर? क्या वो किसी का हक गस्ब कर रहे हैं? नहीं, हक के आले मोहम्मद पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आले मोहम्मद के जरिए जब हम दुनिया में पहचाने जा रहे हैं तो आखिरत में भी इसके फवायद हमें मिलेंगे। एक जगह मैंने एक तकरीर की सादात के एहतराम पर, मजलिस खत्म हुई और उसमें एक साहब थे सैयद, वो खुद भी, लेकिन न जाने उनको कौन सी बात बुरी लग गई। आप ऐसे भी हैं वैसे भी हैं। तो हमने कहा 100 के 100 तो कहीं नहीं सही है। अमा जब रसूल के ज़माने में 100 के 100 सही नहीं थे तो इस गैबत कुबरा में आपके तवक्को कहाँ से लगा रहे हैं 100 के 100 सही हो जाए? तो कहने के साहब नहीं, सब बराबर है। हमें वही देखिए, हमारे ये सफ़ेद अमामा जो है वो चीख चीख के ऐलान कर रहा है कि हम सैयद नहीं हैं। समझ गए, हम गैर सैयद हैं। लेकिन हमारे वालिद ने भी सादात के एहतराम हमें सिखाया और बहरहाल हदीस में और तारीख में भी सादात का एहतराम मिल जाएगा। जब उन्हें ज़्यादा बहस की तो मैंने उनसे एक बात कही कि भाई ऐसा है कि ये आप इराक जाइए तो वहाँ जो मराजे इकराम है उनसे मिलिए और उनसे कहिए और सादात, सहम सादात खुम्स से निकाल दें। जो आपका नज़रिया है उसके हिसाब से सहम सादात जो है वो खुम्स से हटा दिया जाए और जो ज़कात फितरा का अहकाम है उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। तो मतलब क्या? हमने कहा देखिए, आज भी फ़िक़्ह अहले बैत में सादात का हक है। ज़कात फितरा में आप सभी जानते हैं कि गैर सैयद का ज़कात फितरा जो है वो सैयद को नहीं दिया जा सकता है। सदक़े वाजिबा जो है वो नहीं दिया जा सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो सुनते रहे, कहें देखिए वो सब बातें आपकी सही हैं मगर लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। मैंने कहा भाई देखिए, लोग जैसे भी हों हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। ये तो खुद सादात को समझना चाहिए कि उन्हें कैसा होना चाहिए। ये हमारे बताने की बात नहीं है, ये तो उन्हें खुद महसूस होना चाहिए। हम उनकी इज्जत करेंगे। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये उनको एहसास करना चाहिए। भाई मैं पैदाइशी मौलवी थोड़ी पैदा हुआ था, मैं भी आम बच्चों की तरह से पैदा हुआ, बचपना आम बच्चों की तरह से गुजरा, इब्तिदाई स्कूल की पढ़ाई आम बच्चों की तरह से गुजरी। लेकिन हाँ, इसका लिहाज
جب سنے شعور کو پہنچے تو اس وقت تک رہا کہ میرے والد ایک بڑے عالم ہیں، لوگ انہیں جانتے ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں، وہ خطبے دیتے ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، وہ درس اخلاق دیتے ہیں، تو کوئی معیوب کام نہ کرو، اس لیے کہ اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو ہماری بدنامی نہیں، ہمارے باپ کی بدنامی ہوگی۔ تو میں نے ان سے کہا یہ مسئلہ تو سادات کے سوچنے والا ہے، اس میں ہمیں کوئی دخل نہیں دینا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ محبان اہل بیت اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم سے کہنے کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے نماز قضا نہ ہو، ماہ مبارک رمضان ہے روزہ ترک نہ ہو، پیسہ جمع ہو گیا ہے خمس و زکوٰۃ نکال دو، مستطیع ہو گئے ہو حج بیت اللہ کر لو۔ ہمارے سامنے واجبات کی بات نہ کی جائے بلکہ ہمارے سامنے تو مستحبات پر گفتگو ہو کہ کل نماز شب پڑھی یا نہیں پڑھی، رجب کا مہینہ مستحب روزوں کا ہے، رکھے یا نہیں رکھے۔ اس لیے کہ ہر محب اہل بیت کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ ہم کس کی طرف منسوب ہیں، نسبت کس کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل سے زمانہ یہ کہ یہ ان کے چاہنے والے ہیں۔ حضور ختمی مرتبت کی وہ حدیث جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جس میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا علی، میری مثال، آپ کی مثال، آپ کے معصوم بیٹوں کی مثال اور آپ کے چاہنے والوں کی مثال ایک شجر کے مانند ہے، درخت کے مانند۔ میں اس درخت کی جڑیں ہوں، آپ اس کا تنا ہیں، معصوم فرزند اس کی شاخیں ہیں، اس پہ لگے ہوئے پتے آپ کے پیروکار ہیں، شیعہ ہیں۔ دیکھیے علماء تشریف فرمائیں، حدیث ہو یا قرآن ہو، اگر کوئی نظیر یا مثال دی گئی ہے تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی نے اپنے کو جڑیں کہا، مولا علی کو تنا، شاخوں کو جو ہمارے اور 11 امام ہیں اور اس پہ لگے ہوئے پتوں کو آپ حضرات محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار فقہ آل محمد کے مطابق عمل کرنے والوں کو۔ آپ کسی باغیچے میں جائیں، کسی باغ میں جائیں، درخت سب لگے ہیں ایک ہی زمین پر، مالک ایک ہی ہے، دیکھ بھال کرنے والا ایک ہی ہے، لیکن بتانے والا کہہ رہا ہے یہ امرود کا درخت ہے، یہ جامن کا ہے، یہ آم کا ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ آسان طریقہ کیا ہے کہ پتوں کے ذریعے درخت کی پہچان ہو جاتی ہے۔ دیکھیے معصوم نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے صبح قیامت تک کوئی ایسا موقع آئے ساری کائنات ان کے ذریعے پہچانی گئی ہے، لیکن امکان ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ ان کو دیکھ کے لوگ ان کو پوچھیں ہائے ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے، ہم کو آپ کو دیکھ کے لوگ پوچھیں کہ کس کے پیروکار ہیں، تو اتنا سچ بولیے کہ لوگ کہیں کہ جعفر صادق کے ماننے والے ہیں۔ عدالت ایسی ہو کہ زمانہ کہ کیوں نہ یہ عادل ہو، امام عادل علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے۔ امانت داری ایسی ہو کہ لوگ کہیں ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو امین ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں مذہبی معاملات میں تو خود یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس کے چاہنے والے ہیں۔ اور پھر دیکھیے ابھی ماہ مبارک رمضان جب آئے گا اور آپ شب و روز کی دعائیں پڑھیں گے، مخصوص راتوں کی دعائیں، تو اس میں امام چہارم تعلیم اسی سے مدد مانگو، یعنی اللہ سے، کہ وہ تمہیں عبادتیں کرنے کی قوت بھی دے اور توفیق بھی دے۔
تو جہاں پر آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں دشواری ہو تو مشکل کشا سے دعا مانگیے کہ مولا وہ قوت دیجئے، وہ اطمینان قلب دیجئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی پر ہم عمل کریں، انہی سے مدد مانگیے۔ لائق تعریف ہے آپ سب کہ آپ فقہ آل محمد کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں اور آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، آل محمد کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ جہاں رجب کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے، جگہ جگہ قریے قریے جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں، محافل کا انعقاد ہوتا ہے، نظر و نیاز ہوتی ہے۔ یہ ایک جذبہ محبت ہے، ہر ایک کی خوشی میں کوئی خوش نہیں ہوتا۔ بھائی کا ولیمہ ہو اور کوئی نہ آئے، میں اس سے یہ کہوں آئے نہیں آپ، تو اگر میں نے اسے نہیں بلایا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ آپ نے بلایا ہی نہیں تھا تو میں کیا آتا۔ لیکن اگر محفل ہو کوئی نہ آئے مومنین میں سے اور آپ کہیں کہ صاحب آپ آئے نہیں، تو پھر وہ یہ جواب نہیں دے گا آپ نے بلایا نہیں، وہ معذرت کرے گا، مصروف تھے، تھک گئے، ذہن سے اتر گیا، بیمار ہو گئے، جو بھی وجہ ہوئی ہو اسے وہ بیان کرے گا۔ اب آپ سمجھے ولایت آل محمد میں کیا کشش ہے کہ آل محمد کی محبت مغناطیسی اثر رکھتی ہے، جس طرح سے مغناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، علی کی محبت بھی ہمیں کھینچ کے لاتی ہے۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد روز محشر بھی علی کی محبت کھینچ کے ہم سب کو داخل بہشت کر دے گی۔ علی کی محبت انشاءاللہ۔ اور دیکھیے پھر میں عرض کروں، صاحبان علم ہیں، اس میں سبھی ہم سے بڑے ہیں، میں عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ عمر میں ہو سکتا ہے ہم سے چھوٹے بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کے سامنے جتنے بھی صاحبان علم بیٹھے ہیں سب مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کہ اگر آپ فقہ آل محمد کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ائمہ معصومین کو مان رہے ہیں، جو شرعی اصول ہیں اس پر آپ عمل کر رہے ہیں، تو یہ تو پتھر کی لکیر کی طرح سے لکھ لیجئے کہ مرنے کے بعد جانا آپ کو جنتی میں ہے۔ کوئی بھی محب اہل بیت جو شیعی اصولوں کے اوپر زندہ ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ سمجھ گیا؟ ہاں ہمارے جیسے بھی جائیں گے جنت میں، امکان ہے پٹ پٹا کے جائیں۔ سمجھ گیا؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ معصوم کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ مومنین کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ واقعاً جو واقعات تاریخ میں ہیں اور جو علماء کے واقعات ہیں اور بزرگان دین کے، اس سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کسی کو آپ ہلکا سمجھ کے اس کی عزت میں کمی نہ کر دیجیے گا۔ میں ہو سکتا ہے جسے آپ کمتر سمجھ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں وہی بات مت ہو، تو میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہتا، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کہ جاؤں گا تو میں بھی جنت میں انشاءاللہ۔ ہاں میری کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے پٹ پٹا کے جائیں۔ سمجھ گیا آپ؟ اچھا پٹائی کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ہاں یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ وہاں کھانا ہو رہا تھا اور لڑکا بہت دیر میں آیا اور ختم ہونے والا تھا، اور جیسے میں نے دیکھا میں نے کم وقت اب آیا، اتنی دیر میں ایک ٹیپ لگائی جلد غلطی سے ادھر، تو یہ بھی اس کے فائدے میں ہے۔ بھئی ایک بزرگ عالم کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ایک واقعہ یہاں ہے،
جب شیعہ سنی رائٹ چل رہے تھے، وہ ایک دروگا صاحب ایک لڑکے کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، تو ملاقات ہوئی اور وہ سمجھ گئے کہ اسے گرفتار کیا۔ کوئی کیوں کہاں ہے؟ ارے کہیں دفعہ یہ تو چوال کے تو نے فوراً اس کے ایک لپڑ مارا، کمبخت سمجھایا تھا، پھر نکل آیا اور ایک اور دیا الٹا ہاتھ، بھاگ یہاں سے۔ اب وہ دروگا جی منہ دیکھتے رہے، وہ نکل گیا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ہو سکتا ہے ہمارے جیسے روز محشر اس طرح سے بھی معاملہ ہو جائے۔ منع کیا تھا، یہ حدیث نہیں سنی تھی، ایک پڑھا، چل بھاگ ادھر جا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے صاحب۔ یہ مدرسہ ہے تو ایک مثال اور سن لیجئے، توجہ کیجئے گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ الف بے کی تختی پڑھائی جا رہی ہے، میں پڑھا رہا ہوں اور آپ حضرات بھی مدرسے تشریف لاتے ہیں، آپ بھی اس دن تشریف لائے تو وہاں صاحب پٹائی کا دور چل رہا ہے۔ کھڑا ہو جا، 2 سوٹے اس ہاتھ پر 2 اس پر، اور وہ کہہ رہے ہیں اب نہیں کریں گے ایسا۔ آپ کو رحم آیا، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ ہم نے کمبخت کو ہوم ورک دیا تھا، کچھ لکھ کے نہیں آیا، یہ دیکھے پوری کاپی ہوئی ساتھ ہی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مگر چلیے چھوڑ دیجئے، پٹ چکا تھا وہ۔ پھر معاملہ یہ ہوا بھئی یہ اس کے کیا تو لکھا ہوا ہے، اس کے کیوں مارا آپ نے؟ ہم نے کہا دیکھیے الف کو لٹا دیا، بے کے اوپر نقطہ لگا دیا، کام تو کیا مگر صحیح نہیں کیا۔ اب ہمارے جیسے وہ مطلب مثال ہے کہ روزہ تو رکھا مگر ایک ایک کا شانہ ہلا ہلا کے کر، آج کا بہت کھل رہا ہے۔ آج کا بہت کھل رہا ہے، پیسے تو نکالے جیب سے مگر ایسے دیے کہ بھئی یہ سب کسی نماز تو پڑھائی مگر کچھ کام بھی تھے۔ تو بس سورہ تمام ہوا، اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے گئے، ہو گئی نماز، لیکن صاحبان علم بیٹھے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوئی۔ کام تو کیا مگر الف کو لٹا دیا، بے کے اوپر نقطہ لگا دیا، تو ہمارے جیسے اس پر بھی پٹیں گے۔ لیکن اب کہاں تک مثالیں دی جائیں، بس میں اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ کہ میاں جب جنت میں جانا ہی ہے تو پٹ کے کیوں جاؤ، بغیر پٹے جاؤ۔ اچھا صاحب، جب مولوی صاحب کی صلی علی محمد وآل محمد تو بغیر پٹے پٹائے جائیے۔ اچھا صاحب ہم بالکل صحیح ہیں، واجبات بالکل ہمارے صحیح ہیں، بغیر پٹے پٹائے ہم جائیں گے۔ وہ صاحب لکھنؤ سے باہر ایک مومن رہتے تھے، لکھنؤ کی محفلیں اور مجلسیں انٹرنیٹ کے اوپر سنا کرتے تھے۔ انہیں کہا میں جو ہوں وہ لکھنؤ میں رہنا چاہتا ہوں۔ بھئی بس آخری مثال و بات تمام، میں لکھنؤ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو لکھنؤ کے حدود ارباب بہت بڑھ گئے، 2500 کلومیٹر چلے جائیے لکھنؤ نہیں ختم ہوگا۔ وہ آیا ہے اس لیے لکھنؤ کہ وہ محفلوں میں شرکت کرے، امام بارگاہوں کی زیارت کرے۔ تو جب اس مقصد سے آیا ہے تو پھر بھیا ان محلوں میں رہیے جہاں مسجدیں ہیں، امام باڑے ہیں، مجلس ماتم ہے۔ شیعہ ایریے تلاش کیجئے کہ بھئی کشمیر محلہ، مفتی گنج، حسن پوریا اور مثلاً اس قسم کے جو شیعہ محل ہیں اس میں جائیے، علماء بھی آپ کو ملیں گے، مدارس بھی ملیں گے، خطبہ ذاکرین بھی ملیں گے، اور ہر بلاد شہادت مجلس محفل بھی ملے گی۔ لیکن وہ آیا تو لکھنؤ، اور لکھنؤ کے حدود میں بھی رہا، رجسٹری میں لکھا گیا لکھنؤ، لیکن وہ لکھنؤ کے اس سرے میں رہ رہا ہے۔
25 کلومیٹر دور رہ رہا ہے، اب آل انڈیا مقاصدہ ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے آنے کو، لیکن سواری نہیں تھی اس لیے آ نہیں پایا، تو اس کا مقصد صحیح نہیں ہے۔ تو جنت میں یہ بھی سمجھ لیجئے، واجب تو آپ نے ادا کر لیے، پہنچ گئے جنت، لیکن جنت میں کہاں رہنا پسند کریں گے؟ جہاں روز علی ملے یا کبھی کبھی ملے یا جنت میں صرف ایک بار ملے، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جنت میں وہ درجہ ملے کہ جب ہم چاہیں تب مولا کی زیارت ہو جائے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اسی لیے ہمارے علماء واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کے عادی آپ کو بناتے ہیں، تاکہ مرنے کے بعد محبت تو آپ کو جنت لے جائے گی، لیکن آپ کا عمل خیر آپ کے درجات کو بڑھاتا جائے گا۔ ایمان کے درجات کوئی 8 پہ ہے، کوئی 9 پر ہے، کوئی 10 پر ہے۔ ہمیں جب اسکول میں نام لکھایا ہے تو کم سے کم ہائی اسکول تو پڑھ ہی لو۔ جب اللہ نے ایک شیعہ گھر میں پیدا کر دیا ہے تو ایسے تو بن ہی جاؤ کہ مرنے کے بعد جب چاہو مولا کی زیارت ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے گا اور ہم سب کو ایسا بنا دے گا کہ جنت میں ہمیں وہ درجات بلند ملے کہ کہیں امام حسن کا پڑوس ہو، کہیں امام حسین کا پڑوس ہو، کہیں مولا علی کا پڑوس ہو، جہاں پر خاندان عصمت و طہارت کے افراد ہیں ان سے قرب رہے ہمارا۔ مولا نے شاید ہارون کوفی کو جو جنت کی بشارت دی تھی، اس میں حدود اربع میں لکھا تھا کہ ایک طرف حسن کا گھر ہے، ایک طرف حسین کا گھر ہے، ایک طرف میرا گھر ہے، یعنی مولا نے بتا دیا کوشش کرو گے تم بھی وہاں ایسے مکان میں رہ سکتے ہو، لیکن بن جاؤ علی والے۔ اور جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے کسی کے اشعار سنائے، اس کو بھی پتھر کی لکیر کی طرح سے سمجھ لیجئے کہ متقی ظاہری ہو، دیندار ہو، سجدہ اتنا طویل کرے کہ تن سے سر الگ ہو جائے، کعبے کی چھت پر بیٹھا رہے، لیکن اگر ولایت علی اس کے دل میں نہیں ہے تو بوئے جنت بھی سونگ نہ پائے گا۔ حیدری بوئے جنت بھی سونگ نہ پائے گا، جہنم کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ علی کی عداوت جس کے دل میں ہے، اور میں یہ عرض کر دوں ایک نعام میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی، کہ علی کو بھی مانے اور غاصبان حق علی کو بھی مانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ غاصبان حق امیر المومنین کی محبت دلوں میں نہیں۔ پروردگار آپ سب کو صحت و سلام کی تندرستی اور طول عمر عطا فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کے درجوں کو بلند فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہم اہل بیت کے ذریعے پہچانے جائیں۔ پروردگارہ جب ہمیں روز محشر ہماری قبروں سے اٹھایا جائے تو ولایت آل محمد کی وجہ سے ہمارے چہرے نورانی ہوں، اور ہمارا تعارف اہل محشر کے سامنے اس طرح سے ہو کہ شیعان حیدر کرار ہیں، محبان حیدر کرار ہیں، یہ امام حسین کے عزادار ہیں۔ پروردگار حق کے اوپر ہم سب کو ہمیشہ باقی رکھنا، صراط مستقیم پر ہم سب کو قائم رکھنا۔ پروردگار دنیا میں جو وبا چل رہی ہے، جملہ مومنین مومنات شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمداروں کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو محبان اہل بیت بے روزگار ہو گئے ہیں، پروردگار انہیں حلال و طیب روزی عنایت فرما، جنت البقیع و جنت المعلا پہ جلد سے روز تعمیر ہو جائیں۔ پروردگارہ تو محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات
میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کا اتنا وقت لیا، لیکن میں نے اپنی مجبوری آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ میں آپ سبھی حضرات کا حوض علمیہ جامع تبلیغ کی جانب سے، ان کے اراکین، اساتذہ، تلامذہ کی جانب سے آپ سبھی کا شکر گزار ہوں، بالخصوص علماء کا اور ذاکرین کا اور شعراء اکرام کا اور جملہ مومنین مومنات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات ایسے ماحول میں بھی تشریف لائے اور میری کچھ بیانیوں کو سماعت فرمایا۔ اور ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ مدارس بند ہیں، اور ظاہر ہے مدرسے کی محفلوں میں سبھی مدارس کے طلاب تشریف لایا کرتے تھے۔ اس سال آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ طلاب کی قلت ہے، جو بیرون لکھنؤ رہنے والے ہیں وہ شرکت نہیں کر پا رہے ہیں۔ مومنین سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے گا تاکہ محفل اسی طرح سے ہوتی رہے اور اجر و ثواب میں ہم سب کے اضافہ ہوتا